اگر ان آیات پر آپ غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آغاز اور اختتام دونوں جگہ تقوی کی بات ہوئی ہے. شروع میں لعلکم تتقون اور آخر میں ہے لعلہم یتقون. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک خاص چیز حاصل کرنے کے لیے ہم پر فرض کیا ہے تاکہ وہ ساری زندگی میں ہمارے کام آ سکے، جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکے، اور وہ ہے تقوی کا حصول. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو چند دنوں میں گنتی کے، یعنی یہ روزے چند دنوں کے ہیں. پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہو ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا. پھر جو خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے ہو. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیل ہے. تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے. آج ہم انشاءاللہ العزیز رمضان اور تقوی کے موضوع پر بات کریں گے. رمضان کا مہینہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تقوی یہاں دل میں، گویا ہمارے دلوں کی اصلاح کے لیے آتا ہے. اور جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے تو باقی سب چیزوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دل ہی ہے جو باقی تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. ہماری زبان کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے ہاتھ پاؤں کو بھی، اور ہماری پوری زندگی کو ایک طرح سے دل ہی ریگولیٹ کرتا ہے. فزیکلی بھی آپ دیکھیں تو زندگی دل سے قائم ہے، اسپرچولی بھی دل ہی بنیاد ہے زندگی کی، اسپرچل لائف کا. اور اگر دل تقوی سے خالی ہو تو پھر اس کے اندر وہ فیول ہی نہیں، وہ قوت ہی نہیں، وہ چیز ہی نہیں کہ جو ہماری زندگی کو صحیح رخ پر قائم رکھ سکے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہر سال ہمیں ایک پورے مہینے کی ٹریننگ سے گزارتے ہیں، پورا مہینہ تقوی حاصل کرنے کی تربیت دیتے ہیں تاکہ ہم باقی 11 مہینے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اسی کی طرف ہماری واپسی. اور اگر ہم اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں گزارتے تو پھر کل ہمارے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی چانسز نہیں ہوں گے. اب وہ کیسے حاصل ہو، کیسے اللہ کی مرضی کے مطابق ہم چلیں، یہ صرف معلومات سے حاصل نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس بہت سی معلومات ہوں، ہم پورا قرآن حفظ کیے ہوئے ہوں اور اس کا ترجمہ جانتے ہوں اور اس کی تفسیریں بھی خوب آتی ہوں اور پڑھ بھی رہے ہوں اور پڑھا بھی رہے ہوں، لیکن وہ چیز ہی نہ ہو اندر کہ جو ہمیں اس قابل بنائے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اس پر عمل کر سکیں، تو پھر کیا فائدہ. مثلاً اگر ہمارا سارا جسم ہو اور پاؤں ہی نہ ہو تو چلیں گے کیسے؟ نہیں چل سکتے نا، پھر تو اپاہج ہی ہوں گے. اسی طرح اگر علم بہت ہو لیکن خدا کا خوف نہ ہو، وہ قوت نہ ہو اندر ایمان کی، تقوی کی، کہ جس کے ساتھ علم اپنی اپنی جگہ پر آتا ہے، تو پھر ایسا علم بھی زیادہ فائدے کا نہیں ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس رمضان میں ایک گول رکھیں، اور وہ کیا ہو کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف آ جائے. ہم جو کچھ بھی کریں، رمضان میں بہت سے کرنے کے کام ہیں، روزہ رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، کچھ لوگ عمرہ کریں گے، کچھ لوگ اور بہت سے اچھے اچھے کام کریں گے، درس و تدریس کا کام کریں گے. لیکن یہ سارے تو ٹولز ہیں، ان سب سے نتیجہ کیا نکالیں گے؟ سارا دن بھوکے پیاسے رہیں گے کیا حاصل کرنے کے لیے؟ خوب قرآن کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ کیا چیز لینی ہے؟ کیا ایک چیز؟ تو ون سنگل گول، ون سنگل ٹارگیٹ کہ مجھے تقویٰ چاہیے، میرے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف باقی ہر چیز کے خوف سے زیادہ ہو جائے، اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہر ایک کی ملاقات سے بڑھ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے، کرنا کیا ہے ہمیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ اس لیے بھی کہ فرض عبادت ہے، اسلام کا تیسرا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہ ہو، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور اسلام کا حصہ 3 چیزیں ہیں: نماز، روزہ اور زکوٰۃ. نماز، روزہ اور زکوٰۃ. پھر اسی طرح روزہ اسلام کی مضبوط رسی ہے. برا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھنے لگے اسلام کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نماز. آپ نے فرمایا بہت خوب، اس کے بعد؟ صحابہ نے عرض کیا زکوٰۃ. آپ نے فرمایا بہت خوب، اس کے بعد؟ تو صحابہ نے عرض کیا ماہ رمضان کے روزے. یعنی رمضان کے روزے ہمیں ایک اسلام کے اوپر ایسی قوت دیتے ہیں یا ایک ایسی چیز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی، مضبوط رسی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اور اسلام کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، یعنی دین ہمارے اندر آنے لگتا ہے. تو روزہ فرض کرنے کا مقصد یہی کہ ہم دین کو پکڑ لیں، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ہم سے الگ کوئی چیز نہ ہو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ صرف ہم پر فرض نہیں، جیسے کہ اس آیت میں بھی بتایا گیا اور ویسے احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا. یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا. جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے اونچی جگہ پر. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ واعظ نصیحت کے لیے خطیب جو ہے ممبر پر اور اسپیکر جو ہے کسی اسٹیج پر یا کسی ٹیلے پر چڑھ کے سب سے بات کر سکتا ہے تاکہ سب کو دیکھ سکے، سب کو مخاطب کر سکے اور سب اچھی طرح بات سمجھ سکے. اور اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو بھی دے، اور اصل مقام بھی وہی ہے. اور اصل تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون اوپر ہے اور کون نیچے، اور کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے، کیونکہ دنیا میں تو بہت سے کام وقتی ضرورت کے لیے کیے جاتے ہیں. بہرحال جب مسجد بھر گئی تو وہ اوپر ٹیلے پہ بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی عمل کا حکم دوں. اس میں شرک سے بچنے کی بات ہے، نماز کا حکم ہے، اور پھر روزے کی بات کی آپ نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں نے یحییٰ علیہ السلام کی امت پر بھی روزہ فرض تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھری محفل میں مشک کی ایک شیشی لے کر آئے، خوشبو کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی مہک کا احساس ہو. اور اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی مہک سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے. تو ایسے ہی ہے نا، جیسے رمضان آتا تو یہ لگتا ہے جیسے اسپرے کر دیا گیا پوری فضا کے اندر، گھروں میں باہر ہر جگہ ایک عجیب سا احساس اندر آ جاتا ہے، ایک جیسے خوشبو ہے یا نور ہے جو ہر طرف پھیل گیا ہے. اور پھر میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں اور کثرت سے اللہ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں. پھر یہ یاد رکھیے کہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے بہت سے کام کیے جاتے ہیں، لیکن روزے جیسی کوئی چیز نہیں. سب سے زیادہ جس چیز سے ہمارے اندر تقویٰ آتا ہے وہ روزہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت تو ہے ہی، لیکن وہ پھر ہم روزے کی حالت میں بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اپنے اوپر روزہ لازم کر لو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں. تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لبیک اے اللہ، ہم اس مہینے پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، گناہوں سے بچنے کی قوت آ جائے، بری عادتیں چھوٹ جائیں، زبان کا صحیح استعمال آ جائے، اخلاق بہترین ہو جائیں، معاملات بہت اچھے ہو جائیں، تیری اطاعت کے لیے دوڑیں، نیکیوں میں سبقت کرے. یہ ان سب کے لیے جو فیول چاہیے، جو قوت چاہیے، جو پاور چاہیے، وہ تقویٰ، اور وہ آپ کو رمضان میں ملے گی، روزے سے ملے گی. تو تقویٰ کیا ہے؟ امام راغب کہتے ہیں کہ نفس کی حفاظت ایک ایسی چیز سے کرنا جو گناہ میں ڈالتی ہے، گناہ میں ڈالنے والی چیز سے اپنے نفس کو بچا لے. تو وہ جو چیز بچاتی ہے نا وہ تقویٰ ہوتی ہے. اب سمجھ آئی؟ تو تقویٰ کیا ہوا؟ اپنے نفس کو پروٹیکٹ کرنا ایسی چیز سے جو گناہ میں ڈالتی ہے، اور یہ حرام چیز کو چھوڑنے سے ہوتا ہے. اور اس تقویٰ کی تکمیل بعض جائز اور مباح کاموں کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتی ہے. حرام تو چھوڑنا ہی ہے، جائز اور مباح بھی چھوڑنا پڑتا ہے، تب تقویٰ حاصل ہوتا ہے. وہ جو جائز کو چھوڑ دیتے ہیں نا ہم، جیسے مثلاً کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ روزے میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہسبینڈ وائف کا تعلق چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح جو بھی ہماری من پسند چیزیں ہیں کھانے پینے میں سے سب چھوڑ دیتے ہیں. تو جائز چھوڑتے ہیں، مباح بھی چھوڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا چھوڑتے ہیں؟ حرام. تو تقویٰ کیا ہے؟ اتقاء سے. اتقاء کا مطلب کیا ہے؟ بچنا. تو ہم بہت سی چیزوں سے بچتے ہیں. کھانا نہیں ہے، پانی پینا نو، پانی نہیں پینا، یہ جو چھوڑنا ہے نا، بچنا، نو نو نو، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. پھر جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی سارا دن بھوکا پیاسا رہے.
اور کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتی، یعنی ان کو تقویٰ نہیں حاصل ہوتا. تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا میرا روزہ مجھے تقویٰ دے رہا ہے یا خالی بھوک پیاس دے رہا ہے؟ جائز چھوڑ کر کیا مجھ میں طاقت پیدا ہو رہی ہے کہ ناجائز چھوڑ دوں؟ یہاں اپنے آپ سے پوچھئے وہ کون سے کام ہیں جو ناجائز ہیں اور میں کرتی ہوں. ہم سب کو پتا ہے نا، جو روشنی آتی ہے علم کی، اور پھر ہمیں اپنی بری عادتوں کا بھی اچھی طرح پتا ہوتا ہے، تو کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو اپنے پاس ان کی ایک خفیہ لسٹ بنا لیں، کیونکہ آپ خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. آپ کی کون سی عادتیں ہیں جن سے آپ خود بھی تنگ ہیں؟ آپ کی کون سی عادتیں ہیں جن سے آپ کے گھر والے تنگ ہیں؟ مثلا آپ کی امی آپ سے کس بات پہ ناراض ہوتی ہیں، آپ کے شوہر آپ سے کس بات پہ خفا ہوتے ہیں، سب کو پتا ہے نا. کون سی چیز آپ کے گھر میں فساد پیدا کر دیتی، کون سی چیز آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اندر گلٹ پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ ریگریٹ کرتے ہیں. ان کی لسٹ بنا لیں، اور پھر روزے کی حالت میں اپنے اوپر خود چیک رکھیں، پابندی رکھیں، سٹاپ سائن لگا دیں. ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ رمضان کا لفظ آتے ہی کیا ذہن میں آتا ہے، تو میرے مائنڈ میں سٹاپ آتا ہے، ریڈ مارک ہوتا ہے بڑا سا، سٹاپ 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 سٹاپ. کھانا پینا سٹاپ، بہت باتیں سٹاپ، فالتو باتیں، غیر ضروری چیزیں، ہر ایکسٹرا چیز سٹاپ 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 سٹاپ. یہی تقویٰ ہے، اسی سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. تو امام راغب نے کیا کہا کہ تقویٰ کیا ہے؟ نفس کی حفاظت ایسی چیز سے جو گناہ میں ڈالتی ہو، اور یہ حفاظت اس وقت ہوتی ہے جب انسان حرام چیز بھی چھوڑتا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے جائز اور مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. جرجانی کہتے ہیں اطاعت میں تقویٰ سے مراد اخلاص ہے، اور نافرمانی میں تقویٰ سے مراد چھوڑ دینا اور بچنا. تو یہاں تھوڑی سی اس میں وسعت پیدا ہوگی کہ کرنے کے کاموں کو پورے اخلاص سے کرنا. تو رمضان میں کرنے کی لسٹ ہے نا، تھنگس ٹو ڈو، شہر رمضان کتاب ہے سب کے پاس، اس کے اندر کرنے کے سارے کام دیے ہوئے ہیں. رمضان کا مہینہ اور کرنے کے کام، یہ اگر سب کے پاس کتاب ہوگی تو انشاءاللہ اچھا ریمائنڈر ہوگا. اس میں جو بھی کرنے کے کام ہے، صدقہ ہے، ذکر ہے، دعا ہے، قرآن پڑھنا ہے، صبر کرنا ہے، سحری افطاری وغیرہ وغیرہ، جو بھی کرنے کے کام ہیں ان سب کاموں میں اخلاص پیدا کرنا ہے. یہ سب اللہ کے لیے کرنے ہیں. اول درجہ ہوتا ہے معلوم کرنا کہ کیا کرنا ہے، اور دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. رائٹ؟ اچھا، دوسری چیز کیا نہیں کرنا، وہ ابھی لسٹ کی بات ہوئی تھی، ان کو چھوڑ دیں. یہی تقویٰ، اس سے تقویٰ حاصل ہوگا. فیروز آبادی کہتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو، اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام. دو چیزیں نقصان کا باعث ہیں، ایک ہے گناہ کے کام اور دوسرے فضول کام. اچھا، ہم میں سے بہت سے لوگ جو گناہ کے کام ہیں ان کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوڑ دینے چاہیے، لیکن فضول کام نہیں چھوڑتے. تو فضول کام کون کون سے ہوتے ہیں، کچھ پتا؟ اور کیا کیا ہوتا ہے؟ چیٹنگ. اور اصل میں نا ہمیں خود اپنے اوپر ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی تو کرے نا تو اپنے آپ سے پوچھا کرے کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے. ہم دوسروں کو کتنا چیک رکھتے ہیں، بچے کچھ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ان کو تو خوب جانچ لیتے ہیں اور اپنے آپ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں کوئی کام. اپنے آپ کو سب لائسنس دیا ہوا ہر چیز کرنے کا، روک ہے تو ان پہ. اچھا، ان کو کس کس چیز سے روکتے ہیں؟ دین کو اس وقت ایک طرف رکھے، دنیا کے اعتبار سے بھی کس کس چیز سے روکتے ہیں ہم بچوں کو، جس سے ان کا نقصان ہوتا ہے ان کی اسٹڈیز میں، ان کے فیوچر میں. اور اس کے لیے تو ہم نو ٹالرنس، کسی طرح نہیں معاف کرتے. نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، دوست کے گھر نہیں جا سکتے، ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، تمہارا امتحان ہے کل، تمہارے نمبر لگیں گے کل، تمہارا فیوچر ہے، اس پر نو کمپرومائز. لیکن اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم واقعی نقصان دینے والی چیزوں سے بچتے ہیں؟ سب کو پتا ہے جھوٹ نقصان دیتا ہے، کیوں بولتے ہیں جھوٹ؟ سب کو پتا ہے دھوکہ نقصان دیتا ہے، کیوں دیتے ہیں دھوکہ لوگ؟ سب کو پتا ہے قطع رحمی جو ہے، رشتوں کو کاٹنا جو ہے، وہ لعنت کا سبب ہے. کیوں رشتے کاٹے میں ابھی تک؟ کیوں نہیں سب سے صلح کر لیتے؟ کیوں نہیں سب کے ساتھ اچھا کرتے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے. یہ تو صلح رحمی نہیں ہوتی کہ وہ اچھا کریں تو ہم اچھا کریں. پھر اسی طرح ایک کال یہ ہے، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ سے مراد نفس کی لذتوں کو ترک کر دینا اور خواہشات کی مخالفت کرنا، یعنی اپنی جو ڈیزائرز ہیں اور جو وشفل تھنکنگ ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا. ایک اور قول ہے کہ اللہ کے احکام کو بجا لانا اور جو چیزیں اس نے منع کی ہیں ان سے رک جانا. اور تقویٰ کیا ہے؟ دراصل ابو سعید خدری کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مجھے کوئی وصیت کیجیے. انہوں نے فرمایا کہ تم نے وہی درخواست کی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی. تو آپ نے فرمایا تھا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کی بنیاد ہے، سارے نیک اعمال کی بنیاد ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ زین لأمرک کلہ،
میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقوی تمہارے تمام امور اور اعمال کو بہت زیادہ زینت بخشنے والا ہے. تقوی تمہارے سارے اعمال کو خوبصورت بنانے والا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مثلاً برتن دھونے کو کیسے تقوی خوبصورت بنائے گا؟ ہر خاتون کو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ دھونا ہی پڑتا ہے نا. اب ہر کام کو آپ نے فرمایا ہر چیز کو خوبصورت بنا دے گا تو اس کو کیسے خوبصورت بنائے گا؟ میں نے اسپیسیفک برتنوں کا نام اس لیے دیا کہ آپ برتن لفظ یوز کریں کیونکہ آپ جب گھر جا کے دھوئیں گی برتن تو اس وقت آپ کے اندر یہ سوچ آنی چاہیے کہ میں نے اس میں تقویٰ کیسے لانا ہے. کیا کریں گی آپ؟ کم پانی استعمال کریں گے، ویری گڈ، اور کم لیکوڈ استعمال کریں گے اور اچھے سے دھوئیں گے. یس، اس کے اندر وہ نہیں چھوڑیں گے کچھ بھی، اور زور زور سے نہیں اٹھا کے پھینکیں گے غصے میں. سارا غصہ برتنوں پہ نکلتا ہے اور بھول جاتے ہیں کہ کوئی سو رہا ہے، بلکہ اور اٹھا کے ماریں گے تاکہ جو سو رہا ہے اس کو پتا چلے کہ کیوں سو رہا ہے. یہ تو تقویٰ نہیں نا. اور کیا کریں گے اس میں؟ یس، اجر کی نیت سے کریں گے اور اس میں ہائیجین کا پورا خیال رکھیں گے. جلد بازی میں وہ نہیں کہ اچھا سر سے اتارو اپنا کب بعد میں دھو لوں گی اچھا سا. اس کو تو جیسے بھی ہے اپنے اور دوسرے کے لیے معیار ایک ہی رکھوں گی، اور ساتھ میں اللہ کا ذکر کروں گی یا کچھ سنتی بھی رہوں گی، اپنے وقت کو صحیح استعمال کروں گی. اور کیا کریں گے؟ جی، دھونے کے بعد کسی پر احسان نہیں جتلائیں گے، غصہ نہیں کریں گے. جی، اور رات کے وقت منہ کھول کے نہیں رکھیں گے ان کا، کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ برتنوں کو کیا آتا ہے بسم اللہ پڑھ کر ان کو ڈھانک دو، یعنی انہیں الٹا کر دینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے ڈھانک دینا چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سال میں ایک وبا اترتی ہے آسمان سے، تو جو کھلے برتن ہوتے ہیں ان کے اندر چلی جاتی، پھر انسان اسی میں کھاتا ہے تو بیماریاں پڑ جاتی ہیں. یہ بیماریاں جو ہیں ان کے پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور رات کو جو آخری دودھ پیئیں گے یا کوئی اسنیک کھائیں گے، وہ تو برتن ایسے ہی کچن میں چھوڑ ہی دیں گے. چلے چھوڑنا بھی ہے تو اس کو کپڑا ڈال دیں تو کچھ کر دیں، لیکن ڈھکے ضرور. تو تقویٰ جو ہوتا ہے ہمارے دل میں کہ وہ بہت کسی مسجد میں جا کے بیٹھ جائے اعتکاف میں کہ تقویٰ حاصل ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ ان کو کرتے وقت اپنی نیت کا جائزہ لے کر طریقہ کار درست کر کے، اور پھر ایک اور چیز بھی ہے اس میں شاباش، کہ ان کو دھوتے وقت غور و فکر بھی کروں گی کہ ان کو تو چمکا رہی ہوں، کیا میرا دل بھی چمک رہا؟ کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، ایسے کاموں میں نا ہمارا دماغ فارغ ہوتا ہے، ہمیں زیادہ اس میں ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی. وہ کیا دماغ خرچ ہوگا برتن دھونے میں، روز کا کام ہے، وہ آنکھیں بند کر کے بس ایسے روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں تو غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ یہ غور و فکر کا وقت ہوتا ہے کیونکہ آپ تنہا ہوتے ہیں، اس وقت اکیلے ہوتے ہیں اور کوئی قریب نہیں پڑے گا آپ کو کہ آپ کی ہیلپ، جو دور سے بھی دیکھ کے واپس چلے جائیں گے. اچھا، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ غور و فکر کریں گے کہ میں ان برتنوں کو تو دھو رہی ہوں، میرا دل بھی کیا دھلا، کیونکہ ہر غصہ گلا شکوہ بہت کچھ یاد آنے لگتا ہے اس وقت کھڑے ہو کے، یہ فارغ دماغ ہوتا ہے نا. تو اس وقت ساتھ اس کی یہ بھی ریلیٹ کرے کہ میرا اپنا اندر کیسا ہے، کیا اس کو میں نے دھویا. تو انشاءاللہ العزیز چھوٹے سے چھوٹا کام، یہ تو میں نے ایک رینڈم مثال اٹھائی ہے، کوئی بھی چیز لے لیجیے، کھانا پکانا لے لیجیے. رمضان میں آپ کو اپنے لیے پکانا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی دعوت کرنی پڑے یا کچھ بھی ایکسٹرا پکانا پڑے، یا کسی ہمسائے کو یا کسی بیمار کو یا کسی مریض کو کہیں نہ کہیں بھیجنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے. تو ان سب میں بھی اسی طریقے سے آپ نے سوچنا ہے کہ نیت کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور پھر اس میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے چاہیے کیا، اس کا حاصل کیا ہے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے. اور پھر برتنوں کے دھونے میں تھوڑی سی چیز پیچھے بھی آئے کہ ہم بعض اوقات تھوڑا سا استعمال کرتے ہیں، وہ اٹھا کے پھینک دیتے، پھر ایک اور لے لیتے، پھر وہ پھینک دیتے، پھر گھر والوں کو بھی نہیں تربیت کرتے کہ کم برتن استعمال کریں، ان کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں بعض اوقات کہ وہ سارا وقت وہی لے جاتے ہیں. اور آپ کے لیے میرا تو وقت نہیں لگتا، سروینٹس ہیں الحمدللہ، وہ بھی کر لیں گے، ان کا وقت جاتا ہے، میرا تو نہیں جاتا. نہیں، وہ بھی کیا حکم ہے رمضان میں کیا کروں، ان کا کام ہلکا کرو ورنہ خود ساتھ لگو. اور یہ ہے کہ تقویٰ تو پھر کہتا ہے رمضان کے بعد بھی کچھ روٹین جاری رکھو. یہ تو رمضان تو آیا عادتیں ٹھیک کرنے کے لیے، تو پھر اس کے بعد بھی ہم نے اپنی عادتوں کو درست کرنا ہے. تو ہر رمضان ہمیں پہلے سے بہترین بنانے کے لیے ہو، پہلے سے زیادہ اچھا بنانے کے لیے، اور یہی اس کا فائدہ ہے کہ ہر سال پروموشن ہوتی جائے. ٹھیک ہے، سوچئے اگر دنیا میں آپ کے ہسبینڈ کی آپ خود جاب کر رہے ہیں تو ہر سال آپ کو پروموشن ملے، کہاں پہنچیں گے آپ، کتنے خوش ہوں گے. اسی طرح نیکی اور تقویٰ میں بھی پروموشن چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہی تو خسارے میں جا رہے ہیں، بہت سخت نقصان ہو رہا ہے. اس لیے انشاءاللہ اپنے لیے ٹارگٹ رکھنا ہے کہ اگر میں نے پچھلے رمضان میں فلاں کام اتنا کیا تھا تو اب میں نے اس سے زیادہ کرنا ہے، یہ صدقہ کیا تھا تو اس سے زیادہ. جو صدقہ کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر آپ رمضان لسٹ بنا دیں نا کہ کہاں کہاں دینا ہے، رشتہ داروں کو کیا دینا، غریبوں کو، فقیروں مسکینوں، اور مختلف کاموں میں کہاں کہاں لگانا ہے، تو پھر اگلے سال اسی لسٹ کو دوبارہ نکال لیا اور اس میں کوئی ایک چیز اور اضافہ کر دی، یا پھر اماؤنٹ میں اضافہ کر دیا، یا کسی بھی چیز میں
تاکہ ہر سال پہلے سے بہتر اور زیادہ اچھا. تو یہ یاد رکھیے تقویٰ کا فائدہ یہ کہ اعمال کو خوبصورت بناتا ہے. تو اگر ہم پہلے تو پورے مہینے کا ٹارگٹ اور پھر اس میں سے ہر ہفتے ایک ایک چیز کا یا ہر 10 دن کا ایک ایک ٹارگٹ رکھتے جائیں کہ کس کس عمل کو ہم نے اپنی خوبصورت بنانا ہے. مثلاً نماز ہے تو نماز کو کیسے خوبصورت بنانا ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ تراویحوں میں کھڑے رہیں, اتنی مشکل سے مسجد جائیں اور اپنی نیند اور نماز کا طریقہ ہی ٹھیک نہ ہو. بہت سے لوگ جو مسجد جاتے ہیں ان کو صف ہی نہیں بنانی آتی, اور آپ کو معلوم ہے اگر آپ مسجد میں جا کے تراویح پڑھ رہے ہیں اور صف درست نہیں تو نماز ہی نہیں. ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ, صفوں کی درستگی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے. تو وہ تو نماز ہی نہیں ہوئی, کیا کر کے آیا آپ. تو ہم نے اپنی نمازوں کو بھی بہتر بنانا ہے, اس میں طریقہ کار درست کرنا ہے. اور علم کے معاملے میں کبھی جھجک نہیں ہونی چاہیے. کوئی چیز آپ کو نہیں پتا فوراً دوسرے سے پوچھ لیں, آپ دوسرے کو بتائیں میں یہ ٹھیک کر رہی ہوں. مثلاً آپ مسجد میں گئے یا ویسے کوئی جاننے والا تو آپ اس سے اپنا ٹھیک کرا سکتے کہ دیکھو میں نے جو دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے یہ صحیح اوڑھا ہوا ہے, کیا میری نماز کے لیے یہ کپڑا ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سب کچھ پڑھا کے نماز کے وقت پتلے کپڑے پہن کے کھڑے ہوتے, قمیص شلوار ایسی پہنی ہوتی جس سے سب کچھ جھلک رہا ہوتا ہے. نماز نہیں ہوتی, یقین مانیے نماز نہیں ہوتی, وہ صرف ٹکرے ہیں. پھر آپ کی کیا فائدہ ایسی نماز کا. بعض لوگ ایسے پاجامے یا شلواریں پہن لیتے ہیں, یا تو ٹائٹ بہت ہوں گے, اس میں بھی کوئی نماز نہیں ہوتی. اگر اوپر سے آپ نے فل چادر ایسی نہیں پہنی ہوئی کہ جو ان سب کو ڈھانپ لے, یا پھر ان کے ٹخنے ننگے ہو رہے تھے, ٹخنے کا پنڈلی بھی ننگی ہو رہی ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, نماز نہیں ہوتی. تو تقویٰ سارے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے. آپ نے کسی کے دکھانے کے لیے نہیں کہ کوئی کہے گا واہ کتنی اچھی نماز ہے, خود اپنے لیے. تو اچھا ہے اگر آپ رمضان میں ایک ٹارگٹ یہ بھی رکھ لیں نماز نبوی کو دوبارہ پڑھ لیں یا سن لیں, اس کی ریکارڈنگز بھی ہیں, اور اپنی نماز کو اچھا کر لیں. کیونکہ پہلا سوال ہوگا نا نماز کے بارے میں. تو تقویٰ آپ کو کیا دے گا, آپ کے اعمال کو خوبصورت بنا دے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں روزے اس لیے آ رہے ہیں تاکہ تمہارے اعمال خوبصورت ہو جائے. تو لسٹ بنا لیجیے کس کس عمل کو خوبصورت کرنا ہے, اور اگر وہ ٹک ہو گئی تو سمجھے آپ نے رمضان سے کچھ کمایا. ورنہ تو بھوکے پیاسے رہے, کھایا پیا اور پھر کچھ حصہ خوب بھوکے رہے اور کچھ حصہ خوب کھایا, کام ختم. دو ایکسٹریمز, اس سے تو تقویٰ نہیں حاصل ہوگا. پھر اسی طرح جب تقویٰ حاصل ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک آپ کا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا, آپ کی پروموشن ہو جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ معزز کون ہے, سب سے زیادہ عزت والا کون ہے. لوگوں کو اپنی عزت کی کتنی فکر ہوتی ہے نا, یعنی ناک کٹ جائے گی, اور اس ڈر سے کیا کرتے ہیں, قرضے لے کر شادیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ ناک کٹ جائے گی. لوگوں میں عزت بنانی ہے, نام بنانا ہے, مقام بنانا ہے. کتنا شوق ہوتا ہے لوگوں کو مقام بنانے کا, اسٹیٹس پہ کتنا فکر ہوتا ہے, اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے, کیسے کیسے مشقتیں کرتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں اس میں سے کسی چیز سے بھی مقام نہیں بڑھتا. اللہ کے یہاں مقام بڑا ہوتا ہے تقویٰ سے. اللہ کے یہاں عزت والے بنتے ہیں آپ تقویٰ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس, قال اکرمہم اتقاہم, سب سے زیادہ معزز کون, آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی, وہ سب سے زیادہ عزت والا. اور تقویٰ کے بغیر روزہ صرف فاقہ ہے. اگر اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے کہ تقویٰ حاصل ہو اور آپ کو تقویٰ حاصل نہیں ہوا تو گویا آپ نے فاقہ کیا پورا مہینہ, ڈائٹنگ کی. تو کیا کرنا ہے, روزے رکھنے ہیں یا ڈائٹنگ کرنی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ روزہ مومن کے لیے ایک مضبوط قلعہ بھی ہے, کیونکہ شیطان قید ہے, وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے, اور آپ کو اپنی سیلف امپروومنٹ, پرسنل ڈیولپمنٹ کا بہت موقع مل رہا ہے. پرسنل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, تو بتائے گا پرسنل ڈیولپمنٹ کیا مانا ہے اس کا, کیونکہ ایسا نہ میں لفظ بولتی رہوں اور وہ آپ کے اوپر سے جاتے رہے, ایک تقریر جھاڑ کے فائدہ کچھ نہ. پرسنل ڈیولپمنٹ, سیلف گرومنگ, سیلف ٹریننگ, سیلف بیٹرمنٹ. یس, آپ یہ کر سکتے ایک اسٹکی نوٹ لے کے اس کے اوپر یہ 3-4 لفظ لکھ کے کہیں نہ کہیں لگا دیں کہ میں یہ مہینہ میرے لیے میری سیلف گرومنگ اور بیٹرمنٹ کا مہینہ ہے. مجھے اپنے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنانا ہے اور اپنے ویک ایریاز پر کام کرنا ہے. جن چیزوں میں لیک کرتی ہوں ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ایک ماحول دے دیا رمضان کی شکل, جو عام دنوں میں نہیں ہوتا. ہر روز ایک فرشتہ پکارتا ہے اے خیر کے طالب آگے بڑھ, اے شر کے طالب رک جا, اسٹاپ. یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے, رمضان ہی اسٹاپ ہو جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی, تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اور اچھا اخلاق. تو تقویٰ ایسی چیز ہے اگر آپ کو مل گیا تو آپ کی جنت کے لیے ایک ٹکٹ ہو جائے گا, جنت میں جانے کے لیے آسانی ہو جائے گی. سب سے زیادہ جو چیز جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتی ہے وہ تقویٰ. تو مجھے اس لیے بھی تقویٰ, کیونکہ آپ دیکھیں نا جب تک کوئی موٹیویشنل فیکٹر نہیں ہو تو انسان کام نہیں کرتا نا, کچھ چاہیے نا اینڈ میں کیوں اپنے آپ کو سنواروں, میں کیوں یہ سب کچھ کروں, مجھے کیا ملے گا.
میں اتنے سوچ سوچ کے برتن دھوں اور اتنی سوچ سوچ کے نماز پڑھوں، مجھے کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں انشاءاللہ جنت ملے گی. اور پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز جہنم میں لے جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ. اور رمضان میں روزے میں انہی دو کے اوپر زیادہ ورک کیا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جب ہم پرسنل بیٹرمنٹ کی بات کریں گے، ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، تو اپنے اوپر ہم نے ورک کرنا ہے، اور اپنے اوپر ورک کرتے ہوئے سب سے زیادہ فوکس دل پہ کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، صاف دل والا کون ہے؟ کیونکہ تقویٰ تبھی آئے گا نا جب دل صاف ہوگا. آپ نے فرمایا پرہیزگار یعنی متقی، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ خیانت، نہ حسد. تو کیا کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ ہم نے کیا کیا چیز باہر نکالنی؟ گناہ کے خیالات، بغاوت، خیانت، حسد. اچھا حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو جو چیز ملے اس پر ہم خوش نہ ہوں، چاہے ہم یہ تمنا کریں کہ نہ کریں کہ اس کے پاس رہے یا جائے، کسی کی خوشی برداشت نہ ہو، کسی کی نعمت اچھی نہ لگے. اس کو کیوں مل گئی؟ یہ کون چیک کرے گا آپ کے لیے، آپ کے بہاف پہ؟ خود ہی چیک کرنا پڑے گا. وہ کون سے مواقع ہوتے ہیں جب آپ کو خبر ملتی ہے، آپ کو فوراً اپنا خیال آ جاتا ہے میرا کیا بنے؟ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، جب کوئی بات شروع تو اپنی بات شروع کر دیتے ہیں. کوئی دنیا کے کہیں کسی جگہ کی بات ہو رہی، وہ اپنی کہانی شروع کر دیتے. میرے ساتھ یہ ہوا، مثلا کسی کا بچہ پیدا ہونا تو وہ اپنے بچے کی پیدائش یاد کرنے لگیں گے. کوئی بیمار ہے تو اپنی بیماریاں کر بتانے لگیں گے. کوئی کچھ کہے بس ان کو اپنا یاد آ جائے گا. تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ ہر موقع پر وہ اپنے آپ کے اوپر فوراً کمپیرزن شروع کر دیتے. فوراً کسی کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی دیکھی تو فوراً سوچا میرے پاس ایسی، اچھا چلو اس حد تک خیال آیا تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ تکلیف شروع ہو گئی نا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ نہیں ٹھیک. اور اس سے بڑی تکلیف ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ تو اور بھی زیادہ ڈینجرس. یہ تقویٰ کے خلاف یہ ہوتا ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. بلکہ تو آئندہ نوٹ کریں گے کہ اگر دل میں خیال آ جائے کہ اچھا میرے پاس کیوں نہیں، اور اس سے آگے اس کے پاس کیوں، کوئی بھی چیز، یہ جو احساس ہے نا یہ تقویٰ کے خلاف ہے. تو پھر اگر کسی کے پاس ہے تو کیا سوچے، او ماشاء اللہ اللہ نے اس کو دیا، اللہ اس کو مبارک کرے، خوش ہو جائیں. ہو سکتے ہیں آسان نہیں ہے خوش ہونا کسی کی خوشی پر، اور آسان نہیں ہے خوش ہونا کسی کی نعمت پر. کسی کو ملنے والی کسی بھی نعمت پر خوش ہونا سیکھیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتا بہت سی خرابیاں، بہت سے گناہوں کی جڑ یہ ہے جب انسان دیکھتا اچھا اس کو وہ اپرچونٹی مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، میں پیچھے رہ گیا، چلو اس کی ٹانگ کھینچو، کہیں سے اس کے لیے مشکل کھڑی کرو تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے، وہ آگے نہ بڑھ سکے. اور یہ نفس کی چالیں اتنی خراب ہیں کہ خود انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کا شکار ہو چکا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی اسی کے چراغ سے. وہ باہر سے کوئی نہیں دشمن آ رہا، وہ آپ کے اندر ہی مسئلہ ہے. تو وہ اندر کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو خود ہی دیکھنا ہے، اس کا حل خود کرنا ہے. جو ہی ایسی چیز آنے لگے تو کیا کرنا ہے؟ سٹاپ 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 سٹاپ. یہ میں کیا کر رہی ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا. اگر میرے دل میں یہ چیزیں آ گئی تو میرا تقوی کو کھا جائے گی، اور تقوی چلا گیا تو اللہ کی عزت کم ہو جائے گی. اللہ کی عزت کم ہوگی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، باقی سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا. اسے مجھے تو نہیں یہ کرنا، کیونکہ اگر آپ جلتے بھی رہیں، کڑتے بھی رہیں اور مصیبت میں مبتلا بھی رہیں تو کیا دوسرے سے نعمت چھن جائے گی؟ اس کے تو جو ہے وہ رہے گی. آپ کی اپنی جلن آپ کو کوئی اچھا کام نہیں کرنے دے گی. پھر اسی طرح جب تقویٰ نہیں ہوتا تو زبان درست نہیں ہوتی. تو آپ نے اپنی زبان کو بھی واچ کرنا ہے رمضان میں، کیا بول رہی. اور زبان میں دو چیزیں، حرام چیزیں تو بولنی ہی نہیں، لیکن فضول چیزوں کی بھی ضرورت نہیں. کیوں فضول باتیں کیوں چھوڑنی ہے رمضان میں؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا کیا مقصد ہے؟ ٹائم ویسٹ ہے. ٹائم بچا کے کیا کریں گے؟ اللہ کا ذکر کریں گے. ایسا ہے کہ آپ رمضان میں قرآن مجید کثرت سے پڑھ ہی نہیں سکتے اگر آپ نے ساری طاقت لگا دی فالتو باتوں پہ. جو بہت ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، خواہ فون پہ ہو، خواہ بچوں سے، خواہ کسی سے بھی، تو کیا ہوگا؟ اینڈ آف دا ڈے آپ اتنے ایگزاسٹ ہو چکے ہوں گے کہ قرآن پڑھتے وقت آپ کو نیند آ جائے، کیونکہ آپ تو انرجی ایگزاسٹ کر چکے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ تھوڑی بات میں بھی اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیتا ہے اگر ہم سوچ سمجھ کے کریں اور خیر خائی کے جذبے سے کریں. اور بعض اوقات بچوں کو جب ہم زیادہ بولنا شروع کرتے ہیں تو کان بند کر لیتے ہیں. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کسی کے گھر گئی تھی تو اے سی بھی لگا تھا اور پنکھا رکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ پنکھے کا کیا کام ہے؟ تو بچی بولی کہ میری ماما جب بولنا شروع کرتی تو پنکھا آن کر دیتی ہوں تاکہ مجھے سنائی نہ دے. کبھی ہم سوچیں کہ ہمارے اپنے بچے ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ ہم سے کتنے تنگ ہیں، ہم کیا ان کے لیے رول ماڈل ہیں، کیا تربیت کریں گے ان کی جب خود ہماری اپنی نہیں ہوئی. تو رمضان میں خاص طور پر بد زبانی، نازیبا گفتگو اور بری باتیں چھوڑنا لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں. فوراً یہ یاد کریں کہ انی صائم، میں تو روزے سے، میں تو یہ نہیں کر سکتا. تو اس طرح یہ روزہ آپ کے اندر
تقویٰ لے گا. تقویٰ کیا ہے؟ بچنا. بچو بچو بچو، اس سے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اسٹاپ اسٹاپ اسٹاپ. انشاءاللہ اس سے جتنی دفعہ آپ اپنے آپ کو روکیں گے نا، اتنا زیادہ تقویٰ آتا جائے گا آتا جائے گا. اور جھوٹ کی جگہ سچائی لے آئیں گے. پھر آپس کے جھگڑے فساد، اس سے بھی بچنا ہے. پھر ہمارے اعضاء کا بھی تقویٰ ہوتا ہے، یعنی ایک تو دل کا تقویٰ ہے نا، اور ایک آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، پاؤں کا بھی ہے، ان سب چیزوں کا. اب اس پر غور کیجئے. آنکھ کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ اس سے حرام چیز نہیں دیکھنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نگاہ میں شیطان کو امید اور لالچ ہوتا ہے. یعنی جب انسان کی نگاہ کسی غلط چیز پہ پڑتی ہے تو شیطان امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے اب یہ میرے پھندے میں آ جائے گا. کیونکہ اگر وہ نگاہ وہاں بھٹک گئی اور دل میں برے خیالات آنے شروع ہو گئے تو یہیں سے تقویٰ کا خاتمہ شروع ہو جائے گا. تو دل کو لگ گئی نا آگ، کیونکہ نگاہ سے ہی دل خراب ہوتے ہیں. تو جب نگاہ بھٹکی تو دل بھٹکا. تو ایسی چیزیں نہیں دیکھنی کہ جس سے نگاہ بھٹکے. کیا آپ سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اور زیادہ کھول کے کہوں، جیسے آپ دیکھیے کہ نیٹ پہ کس قدر فحش اور کس قدر بے حیائی کی چیزیں دیکھنے کی. پورنوگرافی جو ہے اس وقت ایک ایڈکشن بن چکی، گندی اور فحش چیزیں دیکھنا. تو ایسی فحاشی کے ساتھ کیا دل میں تقویٰ آ سکتا ہے؟ نہیں. تو ہر نگاہ میں شیطان کو امید اور لالچ ہوتا ہے کہ یہاں سے بھٹکاؤں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لکھ دیا ہے جس سے اسے لامحالہ گزرنا ہے. بس آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا غیر محرم سے گفتگو ہے، دل کا زنا خواہش اور شہوت ہے. شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اسے جھٹلا دیتی ہے. بخاری کی روایت. اب آپ دیکھیے کہ کیوں بچیں ان سب چیزوں سے، حرام چیزوں سے کیوں بچیں؟ تاکہ آپ کیا کر سکیں، صحیح چیز دیکھ سکیں. اب مثلا قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کے پڑھنا زیادہ اچھا ہے. تو جب آپ کی نگاہیں اور چیزیں دیکھ رہی ہیں اور اس سے آپ کا دل بگڑ چکا ہے، جب دل بگڑ چکا تو قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، وہ بوجھ لگتا ہے، وہ بھاری لگتا ہے. تو پھر تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ رمضان میں روزے کے علاوہ جو اہم ترین چیز تقویٰ لاتی ہے وہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو رمضان میں پہلی چیز اسٹاپ، اور دوسری چیز قرآن قرآن قرآن. فالتو باتوں سے اس لیے بچنا تاکہ قرآن کے لیے وقت نکلا. آرام اس لیے کرنا تاکہ رات کو قرآن تراویح وغیرہ میں پڑھ سکیں، تہجد میں پڑھ سکیں. تو اپنے ساری چیزوں سے وقت بچا کر، اپنی ساری قوتوں کی حفاظت کر کے اپنا وقت کس کے لیے بچانا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کے لیے. اور اس میں ناظرہ قرآن بھی ہے، اور کچھ نہ کچھ نئی صورتیں رمضان میں حفظ کر لیں نماز بہتر کرنے کے لیے. کوئی بھی ایک نئی صورت یا 2 یا 3 اس کا ٹارگیٹ رکھیں. مثلا اگر آپ 30واں پارہ ادا کر چکے ہیں تو تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ ہوگا کیا، جب حفظ کرتے ہیں کئی دفعہ پڑھتے، کئی دفعہ اور گن کے پڑھتے ہیں. اچھا اتنی دفعہ پڑھ لیا، باقی جتنی تلاوت ہوتی ہے نا ہم گنتے ہیں، اتنے سپارے ہو گئے، اتنے قرآن ہو گئے. واحد چیز ہے حفظ قرآن جس میں ہم گن نہیں سکتے کہ کتنی دفعہ آیت پڑھی ہے. تو اگر آپ واقعی قرآن کی کثرت کرنا چاہتے ہیں رمضان میں تو کچھ نہ کچھ حصہ رمضان میں قرآن کا ضرور حفظ کریں، تو خود ہی ٹارگیٹ پورا ہو جائے. اور حفظ کہاں جاتا ہے، کہاں رکھتے ہیں اس کو آپ؟ تو دل میں پہلے کیا ہے؟ تقویٰ. تو تقویٰ کو کیا مل جائے گی وہاں؟ تقویت، سپورٹ مل جائے گی انشاءاللہ. اور آنکھ سے کیا کرنا ہے؟ آنکھ کا کوئی کام بتائیے. اور آنکھ تو دیکھ کے پڑھیں گے، حفظ بھی کریں گے، سب کریں گے. اور آنکھ سے کیا کام لینا ہے؟ رونا. آنسو ضرور بہائے روز. عورتوں کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں، رونا کیا مشکل ہے، چھوٹی سی بات پہ رو پڑے. تو ان ساری چیزوں پہ رونے کی بجائے اللہ کے لیے رونا سیکھ لیں. یقین مانے اگر اللہ کی خاطر رونا آ گیا تو دنیا کی کوئی چیز نہیں رلا سکتی. پھر آپ کسی اور چیز کے لیے رونے کے لیے آنسو ہی نہیں ہے. ہم عورتیں کبھی بچوں کو یاد کر کے روتی ہیں، کبھی شوہر کو یاد کر کے روتی ہیں، کبھی کسی اور کے لیے روتی، کبھی کسی اور کے لیے. کبھی کچھ نہیں ملا تو اس کے لیے روتی، کبھی کچھ مل جائے تو اس پہ بھی روتی، کچھ نہ کر سکے اس پہ بھی رو رہے، کچھ کر لیں تو اس پہ بھی رو رہے. اچھی بات ہے، رونا تو دل کی نرمی کی علامت ہے. لیکن سب سے زیادہ کس آنسو کی ویلیو ہے پتہ ہے؟ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ جو اللہ کے خوف سے روتی، تو اللہ کی یاد بھی روتی. لکھ لیجیے کہیں، اللہ کے لیے رونا ہے. جب رونا آنے لگے کہ نو اسٹاپ، میں نے تو اللہ کے لیے رونا ہے، انشاءاللہ اسے ڈائیورٹ کر لی، چینلائز کر لی. ہاتھوں کا تقویٰ کیا ہے؟ صدقہ خیرات. تقویٰ کا لفظ آتی کچھ کرنا اور کچھ نہ کرنا، 2 حصوں میں بانٹ لے. جیسے ایک ڈیفینیشن میں بتائی تھی نا، تو کرنے میں صدقہ خیرات، اچھے کام، چاہے برتن ہی دھونا ہو یہ بھی ایک صدقہ ہے، ٹھیک ہے، روٹی پکانا بھی صدقہ ہے. جو بھی کام آپ کریں کہ میرے ہاتھوں کا صدقہ، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تکلیف دینے سے بچنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبسط یدک الا الی الخیر، تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لیے ہی بڑھاؤ. کچھ کرنے لگے تو آپ دیکھیں کدھر جا رہا ہے ہاتھ، کدھر جا رہا ہے. اگر غلط جا رہا ہے تو اسٹاپ، غلط نہیں جانا. خصوصاً چھوٹے ہو نا بچے تو ماں کو غصہ آتا ہے، تو چاہے شوہر پہ بھی آئے تو ان پہ ہی نکلتا ہے. اسٹاپ، یہ ظلم ہے.
کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اپنے بچے ہیں نا، کون کیا کہے گا. لیکن خود کو خود روکنا ہے. تقویٰ یہی ہے، خود کو خود روکنا ہے. پھر ہمارا نفس، کیونکہ شیطان تو بند ہو گیا شکر ہے، لیکن ہمارا نفس تو نہیں بند، وہ تو اندر ہی. اندر کے دو دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہیں جن کے جال میں رہتا ہے انسان، پکڑے رکھتے ہیں انسان کو. ایک شیطان ہے، دوسرا نفس ہے. تو نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. کھانا پینا بھی نفس کی خواہش ہوتی ہے نا، بغیر بھوکے بھی کھاتے ہیں، چلو چائے پی لیتے ہیں، چائے کا کپ لے لیں، زیادہ اچھی طرح کام کریں گے، کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں، یہ بھی خواہش ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوا کے وہ تو کنٹرول کر دیا، لیکن کچھ اور بھی خواہشات ہوتی ہیں جو روزے میں ہمیں نہیں پتہ چلتا ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے. وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ سوچئے. دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھانک دی گئی اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا اندیشہ بھی ہے. اب دیکھیے کہ دین کے بہت سے احکامات پر عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمارا دل نہیں چاہتا. I don't feel like doing it. دل نہیں چاہ رہا، بس اور کوئی وجہ نہیں. اور بعض اوقات لاجک مانگتے ہیں، کوئی بھی حکم ہو تو لاجک مانگتے ہیں، کیوں کریں؟ اس وجہ سے پھر کام نہیں ہو پاتا. تو ہم نے رمضان میں اپنے اندر کے دشمن یعنی اپنے نفس کی خواہشات سے اپنی ہی حفاظت کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی شہوت کو ختم کرنے والی چیز روزہ رکھنا ہے. پھر زبان کی لذت یعنی کھانے میں سادگی، اور صرف لذت کے لیے نہیں کھانا، قوت کے لیے کھانا ہے تاکہ عبادت بہتر ہو سکے. اس کا مطلب نہیں ذائقہ خراب کر دے کہ ہم نفس کی خواہش کنٹرول کرنا، لیکن صرف وہ چیزیں نہ کھائیں جو صرف ذائقے کے لیے ہوں اور ان کی کوئی نیوٹریشس ویلیو نہ ہو. مثلا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک سموسے نہ کھائیں اس وقت تک رمضان کا پتہ نہیں چلتا. کبھی سوچا آپ نے سموسے کس چیز سے بنتے ہیں؟ میدے سے. اور میدے کے ہارمفل ایفیکٹس پتہ ہیں جو چپک جاتا ہے اندر جا کے. پہلے زمانے میں لوگ وہ مایا لگاتے تھے نا کپڑوں. کبھی بنائی آپ نے خود وہ اسٹارچ جو ہوتی ہے، کبھی اس کو پکایا ہو اور اس کو دیکھا تو آپ سوچئے کہ وہ آپ کے معدے میں پک رہا ہے، وہ لیوی سی بن رہی ہے آپ کے اندر ہی، اور پھر وہ جا کے تو جیسے کپڑوں کے چپک جاتے ہیں وہ آپ کی آنتوں میں چپک، پھر اس سے سستی آتی، پھر اس سے عبادت میں خلل آتا ہے، نماز لیٹ ہو رہی ہے اور نیکی کے کام لیٹ ہو رہے ہیں. کیا فائدہ ایسی خوراک کا کہ جو آپ کی عبادت میں خلل ڈالے، آپ کے معمولات میں خلل ڈالے، آپ کو ذہنی طور پر سوچنے کے قابل نہ چھوڑے. تو اس سے بچ جائیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ حرام ہے، لیکن خواہشات میں تو ہے نا، اس کو کوئی آلٹرنیٹ نکال لے جو ہیلدی ہو. کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ تو پراٹھے بھی میدے کے کھاتے ہیں، میدے کے پراٹھے بنا کے کھاتے ہیں. عام دنوں میں پراٹھا کھائیں یا نہ کھائیں، رمضان میں پراٹھا ضرور کھاتے ہیں، اور پھر رمضان میں کھاتے ہیں تو میدے کا کھاتے ہیں، جو میدے کا کھاتے ہیں تو وہی افیکٹ. تو اپنی فوڈ ہیبٹس کو بھی چینج کریں اور اس میں آلٹرنیٹ لے آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو سمجھ جائیں، بچے نہ سمجھے، گھر والے نہ سمجھے، تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگی. تو اس کا آلٹرنیٹ لائیں. پھر اسراف سے بچنا ہے، یعنی اتنا کچھ بنا لیں اور پھر کھایا بھی نہ جائے اور وہ ویسٹ ہو، کوئی لینے والا بھی نہ، اور کل دوسرے دن باسی بھی نہ کھانے کو دل چاہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے نہیں سب کچھ دیا کہ اسے ضائع کر دیں. ابن عباس کہتے ہیں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ اور پہنو، مگر دو باتوں سے ضرور بچو، اسراف اور تکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روزہ افطار کرتے تھے؟ کس چیز سے روزہ افطار کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ تازہ کھجور سے. ٹھیک ہے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور سے، اور اگر کھجوریں بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے. اگر کبھی کھجور بھی نہ ملے، ہوتا ہے نا بازو کا، تو پھر اس میں سیلف پٹی کا شکار نہیں. اللہ کا شکر ہے جس نے پانی پلایا، جو بھی ملے اس پر شکر ادا کرنا. پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ رنگین ڈرنکس سے پرہیز کریں. رنگین ڈرنک ہر چیز میں کلر نہیں ڈالیں، رائٹ. ہم بعض اوقات بہت زیادہ فوڈ کلرز کا استعمال کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ بس دیکھنے کو اچھا لگتا ہے، دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے اور پھر کھانے میں اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا بھی نقصان ہے. حدیث ہے صحیح الترغیب والترہیب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو قسم قسم کے کھانے کھائیں گے، طرح طرح کے مشروب پیئیں گے، رنگا رنگ کپڑے پہنیں گے، فضول باتیں زیادہ کریں گے. یہی لوگ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. فضول باتیں زیادہ کریں گے اور طرح طرح کے مشروب پیئیں گے، یعنی سمپلسٹی ختم ہو جائے گی. تو بہت زیادہ کلرفل چیزیں جو ہیں کھانے پینے میں، ان کو بھی کٹ ڈاؤن کرنا ہے ٹو گین تقویٰ. نیوٹریشیس ڈیلیشیس سینسیبل فوڈ بنائیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسی چیزوں کے پیچھے نہ جائیں جو صرف جنک ہو اور صرف دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوں یا بہت آرٹیفیشل قسم کی خوشبوئیں اس میں ہوں اور صحت کے لیے نقصان دہ. پھر صرف اپنے کھانے پہ توجہ نہیں ہو بلکہ دوسروں کو بھی کھلائیں، خصوصاً افطار کرانا، کیونکہ کسی کا روزہ افطار کرانے کا ثواب اتنا ہے جیسے خود رکھنے کا، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس بات کی حرص کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزہ افطار کرا سکیں جہاں جہاں موقع ملے. اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ ایک تو دل میں ہوتا ہے، اور کہاں ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقویٰ کا لباس بھی پہنے. ٹھیک ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس میں شو آف نہیں ہو،
اور اسی طرح جس لباس سے منع کیا گیا وہ نہیں پہنے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. ایک دیہاتی آدمی آیا جس نے قیمتی جبہ پہن رکھا تھا جس پر دیباج اور ریشم کے بٹن لگے ہوئے تھے، یعنی مرد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس ساتھی نے تو مکمل طور پر فارس ابن فارس یعنی پرشینز کی نقل اتار رکھی ہے، وضع اختیار کر رکھی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس کے ہاں فارسی نسل کے ہی بچے پیدا ہوں، یعنی اس کے آگے جنریشن بھی اسی کو کاپی کرے گی، اسی طرح کے لباس پہنے گی اور چرواہوں کی نسل ختم ہو جائے گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبے کے مختلف حصوں کو پکڑ کے جمع کیا، اس بٹن وغیرہ اس طرح اکٹھے کیے اور فرمایا کہ میں تمہارے جسم پر بے وقوفوں کا لباس نہیں دیکھ رہا. It doesn't make sense کہ کوئی مرد اس طرح کا لباس پہنے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں خصوصاً عید کے دن اور شادیوں پر لڑکوں کو کیا پہنایا جاتا ہے؟ ریشمی کپڑے پہنائے جاتے ہیں، یہ صاف طور پر منع ہے. تو بچپن سے ہی ان کو عادت مت ڈالیے، چھوٹے بچوں کو بھی نہیں پہنائیے ریشم اور گولڈ، تاکہ بڑے ہو کر ان کو احتیاط آئے. ایسی سب چیزوں سے بچنا بھی تقویٰ. پھر اسی طرح نیکیوں میں سبقت، دوڑ لگانا، فاستبقوا الخیرات. صرف خود نہیں نیک بننا، گھر والوں کو بھی بھلائی میں شریک رکھنا ہے. اب آپ کہیں کہ اچھا میں تو تراویح پہ جا رہی ہے، نہیں جاتے تو نہ جائے، میری بھی خراب ہو رہی ہے، اور بچے گھر میں سو رہے ہوں اور ادھر ادھر کے کام کر رہے ہیں اور آپ خود دوڑ رہی ہوں نیکی. نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اور پھر بچوں کو بھی نیکی میں شامل رکھے. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نشہ باز سے فرمایا افسوس تجھ پر، تو نے رمضان میں بھی شراب پی رکھی، حالانکہ ہمارے بچے تک بھی روزے سے ہیں. اور پھر آپ نے اس پہ حد قائم کی. صحابیات کہتی کہ ہم لوگ روزہ رکھتے، بچوں سے بھی رکھواتے، ہم انہیں اون کا ایک کھلونا دیتے اور اس سے بہلائے رکھتے، یعنی ان کو ٹوائز دے کے بہلاتے لیکن روزہ رکھواتے. جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم وہی دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جائے. اور بعض لوگ رکھواتے اور توڑواتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر رمضان اور قرآن، یہ قرآن تقویٰ کی چیز ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی، بہت نفع کا سودا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات میں جبریل سے ملتے اور قرآن کا دور کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اکیلے عبادت تو ٹھیک ہے تلاوت، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ بھی کرے کہ کسی کے ساتھ مل کر بھی ریویژن کرے، چاہے حفظ کی کرے، چاہے ترجمے کی کرے، چاہے دورہ قرآن اٹینڈ کرے، چاہے کچھ بھی کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو بھی سامنے رکھے. اور خاص طور پر آتا ہے نا کہ سب سے زیادہ آپ لوگوں میں سخی تھے، لیکن جبریل جب آپ سے ملتے تو آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے. آپ کی ہر رات ملاقات ہوتی تھی اور آپ لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم والے ہو جاتے تھے. اس سے کون سی بات حکمت کی سمجھ میں آتی؟ بعض لوگوں سے مل کر، بعض لوگوں کے پاس بیٹھ کر آپ کے نیکی کرنے کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے. تو ایسے لوگ تلاش کیجیے، ٹھیک ہے نا، اکٹھے بیٹھ کے پڑھیے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر، ایک اپنا کوئی شیئر کرے گا میں نے یہ کیا تو آپ کو بھی آئیڈیا اچھا میں بھی یہ کر سکتی ہوں، آپ کی خیر کی صلاحیت بڑھ جائے گی اور اجتماعی نیکی ہوگی. لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ اپنی نمازیں چھوڑ دیں اور اپنے باقی سارے عبادت کے معمولات چھوڑ دیں اور صرف دورہ قرآن کرانے یہ کرنے میں لگ جائیں. کیونکہ بعضوں کا دیکھا گیا کہ لوگ دوسروں کو درس بہت دینے لگتے ہیں اور اپنی نمازوں میں بھی کوتاہی کر دیتے ہیں. تو ایسی کوئی بری مثال قائم نہ کریں، بس اتنا ہی کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں تاکہ بیلنس قائم رہے ذاتی عبادت میں بھی اور دوسرے کے ساتھ بھی پڑھنے پڑھانے میں. قرآن مجید کی یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صالحین کی مجلس اختیار کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچنا چاہیے کہ جن کی باتیں ادھر ادھر کی بکھری ہوئی ہوں اور جن کا دل غافل ہو، جن کے پاس سے آپ اٹھے اور آپ کا دل نیکی سے اچاٹ ہو چکا ہو. ایسے سب لوگوں سے بچنا، یہ بھی تقویٰ کا حصہ ہے. بری کمپنی، بیڈ کمپنی، سٹاپ سٹاپ سٹاپ. غیبت کرنے والے لوگ، سٹاپ سٹاپ سٹاپ. جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو آپ دیکھیں کہ اس شخص نے اس مجلس میں کتنی دفعہ کسی کی برائی کی ہے یا کسی کا مذاق اڑایا ہے یا کسی کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. ایسے لوگوں کی کمپنی ریڈیوس کر دیں، کم کر دیں، اگر پاسبل ہو تو بالکل ختم کر دیں، کیونکہ کبھی بھی آپ متقی نہیں ہو سکتے اگر آپ غیبت سنتے رہے. بعض اوقات لوگوں کے اپنے پرسنل گرجز ہیں، ذاتی مسئلے ہیں اور سارا وبال آپ کے اوپر آ کے نکلتا ہے. سب کہانیاں آپ کو سناتے ہیں، آپ ان کے لیے تختہ مشق بنے ہوئے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، ہم نے انہیں کیوں پلیٹ فارم فراہم کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ذاتی دشمنیاں جو ہیں یا ذاتی حسد اور
جو ان کی بد اخلاقیاں ہیں وہ ساری ہمارے سامنے پلیٹ لا کے رکھ دیں، اس کی اجازت نہ دیں دوسروں، اور اس پہ کبھی بھی لطف نہ اٹھائیں، اور کبھی بھی خوش نہ ہوں، اور کبھی بھی انکریج نہ کریں، کچھ بھی کرنا پڑے کریں، اس کو لازماً کٹ ڈاؤن کریں، اور دوسرے کو صاف بتائیں کہ یہ بات نہیں کرے، کیونکہ شیطان ہمیشہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوائے رکھتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی ان کو مسئلہ رہتا ہے کسی نہ کسی سے، اور وہ بڑھتا کیسے ہے جب وہ آپ کے پاس آ کے اس کو شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے، ورنہ کیا وہ تھوڑی دیر میں خود ہی ختم ہونے لگتا ہے۔ پھر عبادات میں توجہ اور خوبصورتی پیدا کرے۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتی ہے، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا، ایک بوریے سے اوٹ کر لی، آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی، ایک طرف ہو گئے، کٹ ڈاؤن سوشلائزنگ، بہت زیادہ میل ملاپ، ملنا جلنا، سٹاپ سٹاپ سٹاپ، کیونکہ عام طور پہ مشکل کیا ہے، آج یہاں افطار پارٹی، آج وہاں افطار پارٹی، آج اس کے یہاں جانا، آج اس کے یہاں جانا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ لوگ پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ جو ذکر اذکار کا وقت ہے، اللہ کی یاد کا وقت ہے، وہ سارا کس میں گزرتا ہے، سارے دن سے جو کمائی کی ہوتی ہے نا وہ ڈبو دیتے ہیں۔ پھر جب لوگ مل کے بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی ادھر ادھر کی بات نکل ہی آتی، اگر بہت مجبوری سے جانا پڑے تو زیادہ سے زیادہ لیٹ جائیں، پھر جا کر پلان کر کے جائیں گے کون سی اچھی بات شیئر کرنی ہے، پہلے سے ہی ٹارگیٹ رکھ کے جائیں، اور فضول باتیں مت سنیں، اگر کوئی کر رہا ہو تو بیزاری دکھائیں، انٹرسٹ نہ شو کریں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہیں گے نا اینٹی سوشل، کیا ہوا پتہ نہیں اور کیا کیا کہتے ہیں جو نہیں، آپ ویسے ان کے ساتھ بہت اچھی طرح آپ ان کی خیرخواہی کریں، سب کچھ اچھا کریں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے رمضان میں لوگوں سے میل ملاقات کم کی۔ پھر عبادت میں حسن، فرائض کی ادائیگی، کیونکہ متقین وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں۔ اور پھر فرائض کے علاوہ نوافل کی کثرت سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا ملتا ہے آپ کو، نوافل کیوں پڑھے زیادہ، یعنی تراویح وغیرہ کا اہتمام۔ یہ حدیث مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بخاری کی روایت ہے، میرا بندہ میری فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگا۔ تراویح شوق سے پڑھیے کہ اس سے مجھے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور فرمایا جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ بھی دیتا ہوں، پروٹیکٹ کرتا ہوں اس کو۔ یہ گویا آپ کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مل جاتی ہے، آپ کا مزاج بدلنے لگتا ہے، آپ کو کوئی فضول باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، آپ کو غیبت کرنے کا کوئی شوق نہیں رہتا، آپ کو لغویات سے مزہ نہیں آتا، اور پھر قیام اللیل، اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، رب کا قرب ملتا ہے۔ تھکاوٹ کے باوجود بھی اس کا اہتمام کریں، آخری عشرے میں زیادہ محنت، ليلۃ القدر کی تلاش میں سستی نہیں، اور پھر اگر پیریڈز کے دن ہو تو کیا کریں گی، کثرت سے ذکر اذکار اور قرآن کی تلاوت سنتے رہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا، ذکر کا کیا فائدہ ہوتا ہے، ذکر کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس وقت تک جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے، تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کتنا ایک سیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، اللہ ساتھ ہے۔ پھر بغیر ضرورت بازار نہیں جانا اور باہر نہیں پھرنا، صرف ضرورت کے تحت نکلنا ہے، کیونکہ عورت کے لیے تقویٰ کیا ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر نہ جائے کہ جہاں پر شیطان پیچھے لگے۔ پھر یہ سالانہ معافی کا موقع، افطار کے وقت جہنم سے آزادی کا موقع ہوتا ہے، جنت میں داخلے کا حق ملتا ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، رمضان کی ہر دن اور رات دعا قبول ہوتی ہے، جب تک بندہ روزے سے ہوتا دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز آئے ذہن میں دعا مانگی، بلکہ اپنی ڈائری بنا کے ساری چیزیں لکھ لیجیے اور پھر اس کو پڑھیے تاکہ کوئی چیز بھولے نہیں، خصوصاً رات کے آخری حصے میں سحری کے لیے جب اٹھے تو خوب دعائیں مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت خود پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو بس۔ پھر تقویٰ کے لیے خاص طور پر دعا کریں، جیسے یہ کارڈ اسی وجہ سے بنایا گیا تھا، تقویٰ کے حصول کی دعائیں ہیں اس میں، اوروں کو بھی تحفے کے طور پر دیں، کیونکہ کچھ چیزیں کرنے کی ہوتی ہے، کچھ مانگنے کی ہوتی ہے، ہم تو اپنی کوشش کریں گے لیکن دے گا تو اللہ ہی ہے۔ اسی طرح دوسری دعاؤں کے لیے یہ ایاک نستعین کا انگلش ورژن بھی آ گیا، اگر آپ کے اپنے پاس ہو تو دوسروں کو آپ تحفے دیں، اردو کا بھی ہے۔ پھر اسی طرح استغفر اللہ اور کچھ اسٹیکرز، اور یہ بچوں کی سیڈیز ہیں، کڈز لینڈ کی سی ڈی ہے، اور اسی طرح آخری عشرے میں بچوں کو کن ایکٹیویٹیز میں رمضان میں شریک کریں اس کی اوپر یہ کتاب ہے، رمضان کی دعائیں اور دیگر چیزیں۔ اسی طرح شہر رمضان کتاب ہے نا، اس کی آڈیو سی ڈی بھی، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ سنیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں پڑھنے سے یاد نہیں رہتی لیکن سن کر زیادہ یاد رہتی۔ اچھا، عید کے موقع پر عید کے بارے میں یہ ایک پمفلٹ ہے، عید کیسے گزارے، اس میں ساری مصنون سنتیں وغیرہ آپ کی۔ پھر اسی طرح یہ سورۃ رحمان اگر آپ زبانی یاد کرنا چاہیں تو یہ سی ڈی میں
بار بار کہلوائی گئی ہے تو وہ بھی یاد ہو جائے گی شاید. پھر رمضان تجدید ایمان کا موقع پچھلے سالوں کے لیکچرز اس CD میں، تو آپ تو یہاں سن چکے، جو لوگ آپ کے یہاں نہیں آتے ان کو سننے کے لیے آپ آگے دے سکتے. اسی طرح پیام دوست کے پیمفلیٹس وغیرہ ہیں، اس کے مختلف ٹاپکس پر دوسروں کو دینے کے لیے اچھا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں پروگرام کا اختتام کرتی ہوں لیکچر کا. تقویٰ جو ہے آپ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ جس سے آپ صرف پبلک میں نہیں، تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کیونکہ تقویٰ اصل میں کیا، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے سارے کام کرنا اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو رب کو پسند نہیں، اور ان کاموں کو اختیار کر لینا جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے نہیں. سارا مہینہ کام کرنے کے بعد یہ یاد رکھیے کہ اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی. جیسے اگر آپ ہر روز گولڈ خرید رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو خرید کر کہاں رکھیں گے؟ سیف میں. ہر روز جو نیکی آپ کریں گے، روزہ رکھ کے، تہجد پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے، وہ سارا گولڈ ہے جو آپ خرید رہے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اس کی حفاظت کرنی ہے. اچھا، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ تقویٰ آیا کہ نہیں. آپ اکیلے میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے تنہائی کے اوقات کا جائزہ لینا. جب کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، پکڑنے والا نہیں، کہنے والا نہیں، تو آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اس وقت آپ کیا سوچتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، فون کا استعمال کیسے کرتے ہیں، نیٹ کا استعمال کیسے کرتے ہیں، ٹی وی پر اس وقت کیا دیکھتے ہیں؟ تنہائی کے اوقات کا جائزہ. تب پتہ چلے گا کہ آپ واقعی اللہ سے ڈرنے لگے اور آپ کے اندر تقویٰ آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان لوگوں کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں برابر سفید نیکیاں لے کر آئیں گے. چمکتی نیکیاں، پہاڑوں جتنی، اتنے نیک کام کیے ہوں گے انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غبار کی طرح اڑا دے گا جو اڑ جاتا ہے. آندھی کی طرح وہ سارا اڑ جائے گا سب کچھ. صوبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے ان لوگوں کا حال بیان کر دیجیے. وہ کون ہے ایسے بدقسمت جو اتنی نیکیاں کرے اور ساری اڑ جائے، سارا گولڈ چوری ہو جائے؟ اور کھول کے بیان کر دیجیے تاکہ ہم لا علمی سے ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں. صحابہ کو تو ڈر لگتا تھا. آپ نے فرمایا، تم جان لو کہ وہ لوگ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں، تمہاری قوم میں سے ہیں. رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن وہ لوگ یہ کریں گے کہ جب اکیلے ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے. تو سیلف ٹیسٹ، تقویٰ. اکیلے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ تنہائی کے اوقات کیسے کرتے؟ جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا رب اس وقت ساتھ ہوتا ہے. تو تقویٰ یہی ہے کہ رب کا احساس اتنا زیادہ ہو جائے کہ انسان کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا اور ہمیں واقعی اس رمضان میں تقویٰ عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.